میرے قابل سعادت احترام مہمانان کرام، عزیز طالبات، آج میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کو 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے، مبارک دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے اور امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ آج جو دن ہم منا رہے ہیں یا منانے جا رہے ہیں، یہ بہت آسانی سے نہیں بلکہ بہت مشکل سے ہمارے ہاتھ لگا ہے، اور جب یہ آزادی ہمیں ملی ہے اس سے قبل نہ جانے کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ اس کا جو شخص مطالعہ کرتا ہے بہت ماہر ہوتا ہے، یا تو کچھ چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں، اگر یاد ہو جائیں تاریخ کی باتیں تو پھر اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس مختصر وقت میں سمیٹ سکے۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے متعلق کہ یہ تحریک، اس کے روح رواں اور اس کے سرپرست اور اس کے ناظم ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہندوستان جو انگریزوں کے ہاتھ میں گیا یا انگریز جو قابض ہوئے وہ مسلمانوں پر قابض ہوئے تھے، مسلمانوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ملک چھینا گیا، پھر جب حریت کی آواز لگی، آزادی کی آواز لگی، تو وہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی آواز اٹھائی۔ جہاں اور وجوہات کافی ساری تھی، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں سے چھینا گیا ملک تھا، لہذا بیچ کا عرصہ، یہ صدیوں پر بیتا ہوا عرصہ کہ جو انگریزوں نے یہاں حکومت کی، ان کو بھگانے میں، ان کو فرار کرنے میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ مسلمانوں کا ہے۔ اس کے روح رواں آپ سب تاریخ کو جانتے ہوں گے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کی، اور پھر اس مختصر وقت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ریشمی رومال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یا اور اکابرین علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک رہے اور اس کے لیے کوشاں رہے۔ اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اس آزادی کے روح رواں ہیں، جو اس آزادی کی آواز اٹھانے والے ہیں اور اس آزادی کو آخر تک پہنچانے والے ہیں اور ہمیں آزادی دلوانے والے ہیں، ان پر جہاں ہندو عوام ہو یا دوسرے مذاہب ہوں، ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جتنے مسالک ہیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر بالکل متفق ہیں، متحد ہیں، سب کے سب اپنا روح رواں اور اپنا سرپرست حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ آزادی اس لیے ہمیں ملی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جمہوریت کو قائم رکھیں، اپنی جمہوریت کے ساتھ اس ملک میں چلے، اور جمہوریت کی آواز کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ امن و امان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزاریں۔ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں آج زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارا خون بہا ہے۔ جہاں یہ وجہ رہی ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کی کہ ہندوستان جو ملک تھا وہ مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، وہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی وطن کے لیے، مذہب کے لیے جان دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مردہ نہیں بلکہ زندہ کرتا ہے۔ اس کی نیت اسلام مذہب یہ سکھاتا ہے کہ جو وطن کے لیے، جو ملک کے لیے جان دیتا ہو، مذہب کے لیے جان دیتا ہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس شہادت کے شوق میں وجہ سے جہاں مسلمانوں سے چھینے ہوئے ملک کو واپس کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہیں ساتھ ساتھ اس جذبے کے ساتھ، اس جذبہ جہاد کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے آزاد کروائیں۔ اس طرح سے ہمارے اکابرین نے جہاں دوسرے مذاہب نے قربانیاں پیش کی، لیکن روح رواں
اور سب سے آگے اور سب سے پہلے جو بغاوت ملک کے دشمنوں کے ساتھ کی ہے اور جن کو باغی کہا گیا ہے وہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے. لہذا ہمیں تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور تاریخ پر ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کن لوگوں کی قربانیاں ہیں. اس میں بالکل کلام نہیں کیا جا سکتا. اس میں بالکل قربانیاں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کر کے ہندوستان ملک کو پھر واپس اپنے پاس لیا اور پھر اس کو جمہوریت کے حوالے کیا. 15 اگست کے موقع پر میں آپ تمام حضرات سے اور پورے ملک کے باشندگان سے اور دانشمندان قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم جمہوریت کو قائم رکھیں، دائم رکھیں، جمہوریت کے ساتھ جئیں، تمام مذاہب خوش و خرم جئیں گے، امن و امان کے ساتھ جئیں گے. اگر مذہب کہے گا یہ تمہارا عزت فرمائے، اللہ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ہر مذہب نے قربانیاں دی ہیں، وہیں مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے تمام احباب سے کہ ہمیں اس پر عبور حاصل کرنا چاہیے تاریخ پر اور ہمیں اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر انشاءاللہ پروگرام پر جہاں ملک کے حکمرانوں کا اور اپنا تحصیل اور ضلعی انتظامیہ کا اور اپنا حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہیں اس ہمارے اوپر غم ہے کہ جو کشتواڑ میں حادثہ پیش آیا ہے اس کا بھی ہمیں ایک طرف یہ غم ہے اور دوسری طرف یہ خوشی ہے. تو یہ بیچ بیچ کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد مکرم کے والد بھی دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی بیچ میں غم ہے. بہرحال یہ زندگی کے شعبات ہیں اور زندگی میں آنے والے حوادثات بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں. لہذا اس موقع پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا تحصیل انتظامیہ کا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بچے جو پروگرام کے لیے گئے ہیں، ہم سب کو بھی کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.